بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلافت و ملوکیت، باب دوم، اسلام کے اصول حکمرانی۔ پچھلے باب میں قرآن مجید کی جو سیاسی تعلیمات بیان کی گئی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام انہی کو عملی جامہ پہنانا تھا۔ آپ کی رہنمائی میں ظہور اسلام کے ساتھ ہی جو مسلم معاشرہ وجود میں آیا اور پھر ہجرت کے بعد سیاسی طاقت حاصل کر کے جس ریاست کی شکل اس نے اختیار کی، اس کی بنا انہی تعلیمات پر رکھی گئی تھی۔ اس نظام حکومت کی امتیازی خصوصیات جو اسے ہر دوسرے نظام حکومت سے متمیز کرتی ہے، حسب ذیل تھی۔ نمبر 1، قانون خداوندی کی بالاتری۔ اس ریاست کا اولین بنیادی قاعدہ یہ تھا کہ حاکمیت صرف اللہ تعالیٰ کی ہے اور اہل ایمان کی حکومت دراصل خلافت ہے، جسے مطلق العنانی کے ساتھ کام کرنے کا حق نہیں ہے، بلکہ اس کو لازماً اس قانون خداوندی کے تحت رہ کر ہی کام کرنا چاہیے جس کا ماخذ خدا کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت ہے۔ قرآن مجید میں اس قاعدے کو جن آیات میں بیان کیا گیا ہے، انہیں ہم پچھلے باب میں نقل کر چکے ہیں۔ خاص طور پر آیات ذیل اس معاملے میں بالکل واضح ہے۔ پچھلا ویڈیو اگر آپ نے نہیں دیکھا ہے، بک آڈیو نہیں سنا ہے، تو ہم اس کا ڈسکرپشن اس کے لنک میں ڈال دیں گے، آپ وہاں سے اسے دیکھ لیجیے۔ تو کچھ آیت جو ہے وہ اس طرح ہے۔ سورہ النساء آیت نمبر 59، 64، 65، 80، 105۔ المائدہ 44، 45، 47۔ الاعراف آیت نمبر 3۔ سورہ یوسف آیت نمبر 40۔ سورہ النور آیت نمبر 54 تا 55۔ سورہ الاحزاب آیت نمبر 26۔ سورہ الحشر آیت نمبر 7۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے متعدد ارشادات میں اس اصل الاصول کو پوری صراحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم پر لازم ہے کتاب اللہ کی پیروی، جس چیز کو اس نے حلال کیا ہے اسے حلال کرو اور جسے اس نے حرام کیا ہے اسے حرام کرو۔ حدیث کی کئی حوالہ ہیں یہاں، لیکن میں ایک صرف بول کر آگے نکلتا ہوں۔ مسند احمد جلد 1 حدیث نمبر 907 سے یہ حدیث تھی۔ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے کچھ فرائض مقرر کیے ہیں، انہیں ضائع نہ کرو، کچھ حرمتیں مقرر کی ہیں، انہیں نہ توڑو، کچھ حدود مقرر کی ہیں، ان سے تجاوز نہ کرو، اور کچھ چیزوں کے بارے میں سکوت فرمایا ہے بغیر اس کے کہ اسے نسیان لاحق ہوا ہو، ان کی کھوج میں نہ پڑو۔ اس کا حوالہ ہے کنز الاعمال جلد 1 حدیث نمبر 981، 982۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، جس نے کتاب اللہ کی پیروی کی وہ نہ دنیا میں گمراہ ہوگا نہ آخرت میں بدبخت۔ مشکات بحوالہ رضین باب مذکور۔ پھر فرمایا، میں نے تمہارے اندر 2 چیزیں چھوڑی ہیں جنہیں اگر تم تھامے رہو تو کبھی گمراہ نہ ہوگے، اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت۔ مشکات بحوالہ معطا باب مذکور۔ پھر فرمایا، جس چیز کا میں نے تم کو حکم دیا ہے اسے اختیار کر لو اور جس چیز سے روکا ہے اس سے رک جاؤ۔ کنز الاعمال جلد 1 حدیث نمبر 886۔ دوسرا نمبر، عدل بین الناس۔ دوسرا قاعدہ جس پر اس ریاست کی بنا رکھی گئی تھی یہ تھا کہ قرآن و سنت کا دیا ہوا قانون سب کے لیے یکساں ہے اور اس کو مملکت کے ادنیٰ ترین آدمی سے لے کر مملکت کے سربراہ تک سب پر یکساں نافذ ہونا چاہیے۔ کسی کے لیے بھی اس میں امتیازی سلوک کی کوئی گنجائش نہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اعلان کرنے کی ہدایت فرماتا ہے کہ اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ تمہارے درمیان عدل کروں۔ سورہ الشورى آیت نمبر 15۔
یعنی میں بے لاگ انصاف پسندی اختیار کرنے پر مامور ہوں۔ میرا یہ کام نہیں ہے کہ کسی کے حق میں اور کسی کے خلاف تعصب برتوں۔ میرا سب انسانوں سے یکساں تعلق ہے اور وہ ہے عدل و انصاف کا تعلق۔ حق جس کے ساتھ ہو میں اس کا ساتھی ہوں اور حق جس کے خلاف ہو میں اس کا مخالف ہوں۔ میرے دین میں کسی کے لیے بھی کوئی امتیاز نہیں ہے۔ اپنے اور غیر، بڑے اور چھوٹے، شریف اور کمین کے لیے الگ الگ حقوق نہیں ہیں۔ جو کچھ حق ہے وہ سب کے لیے حق ہے، جو گناہ ہے وہ سب کے لیے گناہ ہے، جو حرام ہے وہ سب کے لیے حرام ہے، جو حلال ہے وہ سب کے لیے حلال ہے، اور جو فرض ہے وہ سب کے لیے فرض ہے۔ میری اپنی ذات بھی قانون خداوندی کی اس ہمہ گیری سے مستثنیٰ نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اس قاعدے کو یوں بیان فرماتے ہیں، فرمایا تم سے پہلے جو امتیں گزری ہیں وہ اسی لیے تو تباہ ہوئیں کہ وہ لوگ کم تر درجے کے مجرموں کو قانون کے مطابق سزا دیتے تھے اور اونچے درجے والوں کو چھوڑ دیتے تھے۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اگر محمد کی اپنی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں ضرور اس کا ہاتھ کاٹ دیتا۔ یہ روایت بخاری کی کتاب الحدود ابواب نمبر 11 و 12 میں ہے۔ پھر فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں نے خود رسول اللہ کو اپنی ذات سے بدلہ دیتے دیکھا ہے۔ یہ کتاب الخراج امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ صفحہ 116 میں ہے۔ نمبر 3، مساوات بین المسلمین۔ اسی قاعدے کی فرع یہ تیسرا قاعدہ ہے جو اس ریاست کے مسلمات میں سے تھے کہ تمام مسلمانوں کے حقوق بلا لحاظ رنگ و نسل و زبان و وطن بالکل برابر ہیں۔ کسی فرد، گروہ، طبقے یا نسل و قوم کو اس ریاست کے حدود میں نہ امتیازی حقوق حاصل ہو سکتے ہیں اور نہ کسی کی حیثیت کسی دوسرے کے مقابلے میں فروتر قرار پا سکتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، مومن تو ایک دوسرے کے بھائی ہیں، الحجرات آیت نمبر 10۔ پھر فرمایا لوگو ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہیں قبیلوں اور قوموں میں تقسیم کیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو، در حقیقت اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے، الحجرات آیت نمبر 13۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حسب ذیل ارشادات اس قاعدے کی صراحت کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اللہ تمہاری صورتیں اور تمہارے مال نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دل اور تمہارے اعمال دیکھتا ہے۔ تفسیر ابن کثیر بحوالہ مسلم و ابن ماجہ جلد 4 صفحہ 217۔ پھر فرمایا مسلمان بھائی بھائی ہیں، کسی کو کسی پر فضیلت نہیں مگر تقوی کی بنا پر۔ تفسیر روح المانی بحوالہ بیہقی و ابن مردویہ جلد 26 صفحہ 148۔ اللہ کے نبی نے آگے فرمایا لوگو سن لو تمہارا رب ایک ہے، عربی کو اجمی پر، اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں، نہ کالے کو گورے پر یا گورے کو کالے پر کوئی فضیلت ہے مگر تقوی کے لحاظ سے۔ یہ روایت بخاری کتاب الصلاۃ باب 28 میں۔ پھر فرمایا جس نے شہادت دی کہ اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں اور ہمارے قبلے کی طرف رخ کیا اور ہماری طرح نماز پڑھی اور ہمارا ذبیحہ کھایا وہ مسلمان ہیں۔ اس کے حقوق وہی ہیں جو مسلمان کے حقوق ہیں اور اس پر فرائض وہی ہیں جو مسلمان کے فرائض ہیں۔ بخاری کتاب الصلاۃ باب 28۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومنوں کے خون ایک دوسرے کے برابر ہیں، وہ دوسروں کے مقابلے میں ایک ہیں اور ان کا ایک ادنا آدمی بھی ان کی طرف سے ذمہ لے سکتا ہے۔ حوالہ ابو داؤد کتاب الدیات باب 11، نسائی کتاب القسامہ باب 10 اور 14۔ اس سے قبل جو حدیث تھی لوگوں سن لو تمہارا رب ایک ہے، عربی کو اجمی والی، وہ اس کا حوالہ یوں ہے، تفسیر روح المانی بحوالہ بیہقی و ابن مردویہ جلد 26 صفحہ 148۔ اسی طرح اس سے قبل والی جو حدیث تھی مسلمان بھائی بھائی ہیں، کسی کو کسی پر فضیلت نہیں مگر تقوی کی بنا پر، یہ ابن کثیر کی روایت بحوالہ طبرانی جلد 4 صفحہ 217 ہے۔ اللہ کے نبی نے آگے فرمایا مسلمان پر جزیہ عائد نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے کتاب الامارہ
باب 34۔ چوتھا پوائنٹ، حکومت کی ذمہ داری و جواب دہی۔ چوتھا اہم قاعدہ جس پر یہ ریاست قائم ہوئی تھی یہ تھا کہ حکومت اور اس کے اختیارات اور اموال خدا اور مسلمانوں کی امانت ہے، جنہیں خدا ترس، ایماندار اور عادل لوگوں کے سپرد کیا جانا چاہیے۔ اس امانت میں کسی شخص کو منمانے طریقے پر یا نفسانی اغراض کے لیے تصرف کرنے کا حق نہیں ہے، اور جن لوگوں کے سپرد یہ امانت ہو وہ اس کے لیے جواب دہ ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء آیت نمبر 58 میں فرمایا، اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ امانتیں اہل امانت کے سپرد کرو، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ کرو، وہ اللہ تمہیں اچھی نصیحت کرتا ہے، یقیناً اللہ سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، خبردار رہو، تم میں سے ہر ایک راعی ہے اور ہر ایک اپنی رعیت کے بارے میں جواب دہ ہے، اور مسلمانوں کا سب سے بڑا سردار جو سب پر حکمراں ہوں وہ بھی راعی ہے اور اپنی رعیت کے بارے میں جواب دہ ہے۔ بخاری کتاب الاحکام باب 1، مسلم کتاب الامارہ باب 5۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی حکمراں جو مسلمانوں میں سے کسی رعیت کے معاملات کا سربراہ ہو، اگر اس حالت میں مرے کہ وہ ان کے ساتھ دھوکہ اور خیانت کرنے والا تھا تو اللہ اس پر جنت حرام کر دے گا۔ بخاری کتاب الاحکام باب 8، مسلم کتاب الایمان باب 61، کتاب الامارہ باب 5۔ کوئی حاکم جو مسلمانوں کی حکومت کا کوئی منصب سنبھالے پھر اس کی ذمہ داریاں ادا کرنے کے لیے جان نہ لڑائے اور خلوص کے ساتھ کام نہ کرے، وہ مسلمانوں کے ساتھ جنت میں قطعاً نہ داخل ہوگا۔ مسلم کتاب الامارہ باب 5۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اے ابو ذر، تم کمزور آدمی ہو اور حکومت کا منصب ایک امانت ہے، قیامت کے روز وہ رسوائی اور ندامت کا موجب ہوگا سوائے اس شخص کے جو اس کے حق کا پورا لحاظ کرے اور جو ذمہ داری اس پر عائد ہوتی ہے اسے ٹھیک ٹھیک ادا کرے۔ کنز الاعمال جلد 6، حدیث نمبر 78۔ پھر فرمایا، کسی حاکم کا اپنی رعیت میں تجارت کرنا بدترین خیانت ہے۔ کنز الاعمال جلد 6، حدیث نمبر 78۔ جو شخص ہماری حکومت کے کسی منصب پر ہو، وہ اگر بیوی نہ رکھتا ہو تو شادی کر لے، اگر خادم نہ رکھتا ہو تو ایک خادم حاصل کر لے، اگر گھر نہ رکھتا ہو تو ایک گھر لے لے، اگر سواری نہ رکھتا ہو تو ایک سواری لے لے۔ اس سے آگے جو شخص قدم بڑھاتا ہے وہ خائن ہے یا چور۔ کنز الاعمال جلد 6، حدیث نمبر 346۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جو شخص حکمراں ہو اس کو سب سے زیادہ بھاری حساب دینا ہوگا اور وہ سب سے زیادہ سخت عذاب کے خطرے میں مبتلا ہوگا، اور جو حکمراں نہ ہو اس کو ہلکا حساب دینا ہوگا اور اس کے لیے ہلکے عذاب کا خطرہ ہے، کیونکہ حکام کے لیے سب سے بڑھ کر اس بات کے مواقع ہیں کہ ان کے ہاتھوں مسلمانوں پر ظلم ہوا، اور جو مسلمانوں پر ظلم کرے وہ خدا سے غداری کرتا ہے۔ کنز الاعمال جلد 5، حدیث نمبر 2505۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، دریائے فرات کے کنارے ایک بکری کا بچہ بھی اگر ضائع ہو جائے تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ اللہ مجھ سے باز پرس کرے گا۔ کنز الاعمال جلد 5، حدیث نمبر 2512۔ پوائنٹ نمبر 5، شورا۔ اس ریاست کا پانچواں اہم قاعدہ یہ تھا کہ سربراہ ریاست مسلمانوں کے مشورے اور ان کی رضامندی سے مقرر ہونا چاہیے، اور اسے حکومت کا نظام بھی مشورے سے چلانا چاہیے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوا سورہ شورا آیت نمبر 38 میں، اور مسلمانوں کے معاملات باہمی مشورے سے چلتے ہیں۔ آل عمران آیت نمبر 159 میں فرمایا، اور اے نبی ان سے معاملات میں مشاورت کرو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ اگر آپ کے بعد ہمیں کوئی ایسا معاملہ پیش آئے جس کے متعلق نہ قرآن میں کوئی حکم ہو اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے کچھ سنا ہو تو ہم کیا کریں؟ فرمایا، میری امت کے عابد لوگوں کو جمع کرو اور اس معاملے کو آپس کے مشورے کے لیے پیش کر دو، کسی ایک شخص کی رائے پر فیصلہ نہ کر ڈالو۔ تفسیر روح المانی جلد نمبر 25، صفحہ نمبر 42۔ اس حدیث میں عابد لوگوں سے مراد وہ لوگ ہیں جو خدا کی بندگی کرنے والے ہوں، آزاد و خود مختار بن کر منمانی کارروائیاں کرنے والے نہ ہوں۔ اس سے یہ مطلب لینا درست نہیں ہے کہ مشورہ جن لوگوں سے لیا جائے ان میں صرف ایک
عبادت گزاری کی صفت دیکھ لی جائے اور اہل الرائے ہونے کے لیے خود جو دوسرے اوصاف درکار ہیں انہیں نظر انداز کر دیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، جو شخص مسلمانوں کے مشورے کے بغیر اپنی یا کسی اور شخص کی امارت کے لیے دعوت دے تو تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ اسے قتل نہ کرو۔ کنز الاعمال جلد 5 حدیث 2577۔ حضرت عمر کے اس قول کا مطلب یہ ہے کسی شخص کا اسلامی حکومت پر زبردستی مسلط ہونے کی کوشش کرنا ایک سنگین جرم ہے اور امت کو اسے برداشت نہیں کرنا چاہیے۔ پوائنٹ نمبر 6، اطاعت فی المعروف۔ چھٹا قاعدہ جس پر یہ ریاست قائم کی گئی تھی یہ تھا کہ حکومت کی اطاعت صرف معروف میں واجب ہے، معصیت میں کسی کو اطاعت کا حق نہیں پہنچتا۔ دوسرے الفاظ میں اس قاعدے کا مطلب یہ ہے کہ حکومت اور حکام کا صرف وہی حکم ان کے ماتحتوں اور رعیت کے لیے واجب الاطاعت ہے جو قانون کے مطابق ہو۔ قانون کے خلاف حکم دینے کا نہ انہیں حق پہنچتا ہے اور نہ کسی کو اس کی اطاعت کرنی چاہیے۔ قرآن مجید میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کو بھی اطاعت فی المعروف کے ساتھ مشروط کیا گیا ہے، حالانکہ آپ کی طرف سے کسی معصیت کا حکم صادر ہونے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ سورہ ممتحنہ آیت نمبر 12 میں فرمایا، اور یہ کہ وہ کسی امر معروف میں آپ کی نافرمانی نہ کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ایک مسلمان پر اپنے امیر کی سماع و طاعت فرض ہے، خواہ اس کا حکم اسے پسند ہو یا ناپسند، تاوقتے کہ اسے معصیت کا حکم نہ دیا جائے، اور جب معصیت کا حکم دیا جائے تو پھر کوئی سماع و طاعت نہیں۔ بخاری کتاب الاحکام باب 4، مسلم کتاب الامارہ باب 8، ابو داؤد کتاب الجہاد باب 95، نسائی کتاب البیع باب 33، ابن ماجہ ابواب الجہاد باب 40۔ پھر فرمایا، اللہ کی نافرمانی میں کوئی اطاعت نہیں ہے، اطاعت صرف معروف میں ہے۔ مسلم کتاب الامارہ باب 8، ابو داؤد کتاب الجہاد باب 95، نسائی کتاب البیع باب 33۔ یہ مضمون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بکثرت ارشادات میں مختلف طریقوں سے نقل ہوا ہے۔ کہیں آپ نے فرمایا، جو اللہ کی نافرمانی کرے اس کے لیے کوئی اطاعت نہیں، کہیں فرمایا خالق کی نافرمانی میں کسی مخلوق کے لیے کوئی اطاعت نہیں، پھر کہیں فرمایا جو اللہ کی اطاعت نہ کرے اس کے لیے کوئی اطاعت نہیں، کہیں فرمایا حکام میں سے جو کوئی تمہیں کسی معصیت کا حکم دے اس کی اطاعت نہ کرو۔ کنز الاعمال جلد 6 احادیث نمبر 293، 94، 95، 296، 299 اور 301۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اپنے ایک خطبے میں فرماتے ہیں، جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے معاملات میں سے کسی معاملے کا ذمہ دار بنایا گیا اور پھر اس نے لوگوں کے درمیان کتاب اللہ کے مطابق کام نہ کیا، اس پر اللہ کی لعنت۔ کنز الاعمال جلد 5 2505۔ اسی بنا پر خلیفہ ہونے کے بعد انہوں نے اپنی پہلی تقریر میں یہ اعلان کر دیا تھا کہ میری اطاعت کرو جب تک میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا رہوں، اور جب میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کروں تو میری کوئی اطاعت تم پر نہیں ہے۔ کنز الاعمال جلد 5 حدیث نمبر 2282۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مسلمانوں کے فرما روا پر یہ فرض ہے کہ وہ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ کرے اور امانت ادا کرے، پھر جب وہ اس طرح کام کر رہا ہو تو لوگوں پر یہ فرض ہے کہ اس کی سنیں اور مانیں، اور جب انہیں پکارا جائے تو لبیک کہیں۔ کنز الاعمال جلد 5 حدیث نمبر 3531۔ ایک مرتبہ حضرت علی نے اپنے خطبہ میں اعلان فرمایا، میں اللہ کی فرما برداری کرتے ہوئے تم کو جو حکم دوں اس کے اطاعت تم پر فرض ہے، خواہ وہ حکم تمہیں پسند ہو یا ناپسند، اور جو حکم میں تمہیں اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے دوں تو معصیت میں کسی کے لیے اطاعت نہیں، اطاعت صرف معروف میں ہے، اطاعت صرف معروف میں ہے، اطاعت صرف معروف میں ہے۔ کنز الاعمال جلد 5 حدیث نمبر 3587۔ پوائنٹ نمبر 7، اقتدار کی طلب و حرص کا ممنوع ہونا۔ یہ قاعدہ بھی اس ریاست کے قواعد میں سے تھا کہ حکومت کے ذمہ دارانہ مناصب کے لیے عموماً اور خلافت کے لیے خصوصاً وہ لوگ سب سے زیادہ غیر موزوں ہیں جو خود عہدہ حاصل کرنے کے طالب ہوں اور اس کے لیے کوشش کرے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وہ آخرت کا گھر ہم ان لوگوں کو دیں گے جو زمین میں نہ اپنی بڑائی کے طالب ہوتے ہیں اور نہ فساد برپا کرنا چاہتے ہیں۔ القصص آیت نمبر 83۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے بخدا ہم اپنی اس حکومت کا منصب کسی ایسے شخص کو نہیں دیتے جو اس کا طالب ہو یا اس کا حریص ہو۔ بخاری کتاب الاحکام باب 7، مسلم کتاب الامارہ باب 3۔ تم میں سب سے بڑھ کر خائن ہمارے نزدیک وہ ہے جو اسے خود طلب کرے۔ ابو داؤد کتاب الامارہ باب 2۔ ہم اپنی حکومت میں کسی ایسے شخص کو عامل نہیں بناتے جو اس کی خواہش کرے۔ کنز الاعمال جلد 6، حدیث نمبر 206۔ عبد الرحمن بن سمرہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عبد الرحمن بن سمرہ، امارت کی درخواست نہ کرو، کیونکہ اگر وہ تمہیں مانگنے پر دی گئی تو خدا کی طرف سے تم کو اسی کے حوالے کر دیا جائے گا، اور اگر وہ تمہیں بے مانگے ملی تو خدا کی طرف سے تم کو اس کا حق ادا کرنے میں مدد دی جائے گی۔ کنز الاعمال جلد 6، حدیث نمبر 69۔ اس مقام پر کسی کو یہ شبہ نہ ہو کہ اگر یہ اسلام کا اصول ہے تو پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے مصر کے بادشاہ سے حکومت کا منصب کیوں مانگا تھا؟ دراصل حضرت یوسف علیہ السلام کسی مسلمان ملک اور اسلامی حکومت میں نہیں بلکہ ایک کافر ملک اور کافر حکومت میں تھے۔ وہاں ایک خاص نفسیاتی موقع پر انہوں نے یہ محسوس کیا کہ اس وقت اگر میں بادشاہ سے حکومت کا بلند ترین منصب طلب کروں تو وہ مجھے مل سکتا ہے اور اس کے ذریعے سے میں اس ملک میں خدا کا دین پھیلانے کے لیے راستہ نکال سکتا ہوں، لیکن اگر میں طلب اقتدار سے باز رہوں تو اس کافر قوم کی ہدایت کے لیے جو نادر موقع مجھے مل رہا ہے وہ ہاتھ سے نکل جائے گا۔ یہ خاص صورتحال تھی جس پر اسلام کا عام قاعدہ چسپاں نہیں ہوتا۔ پوائنٹ نمبر 8، ریاست کا مقصد وجود۔ اس ریاست میں حکمراں اور اس کی حکومت کا اولین فریضہ یہ قرار دیا گیا تھا کہ وہ اسلامی نظام زندگی کو کسی رد و بدل کے بغیر جوں کا توں قائم کرے اور اسلام کے معیار اخلاق کے مطابق بھلائیوں کو فروغ دے اور برائیوں کو مٹائے۔ قرآن مجید میں اس ریاست کا مقصد وجود یہ بیان کیا گیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اگر ہم زمین میں اقتدار بخشیں تو وہ نماز قائم کریں گے اور زکوٰۃ دیں گے اور نیکی کا حکم دیں گے اور بدی سے روکیں گے۔ الحج آیت نمبر 41۔ اور یہی قرآن کی رو سے امت مسلمہ کا مقصد وجود بھی ہے۔ البقرہ آیت نمبر 143 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اس طرح ہم نے تم کو ایک بیچ کی امت یا راہ اعتدال پر قائم رہنے والی امت بنا دیا تاکہ تم لوگوں پر گواہ رہو اور رسول تم پر گواہ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 110 میں فرمایا، تم وہ بہترین امت ہو جسے لوگوں کی اصلاح و ہدایت کے لیے نکالا گیا ہے، تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور بدی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان لاتے ہو۔ علاوہ بری جس کام پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے تمام انبیاء مامور تھے، وہ قرآن مجید کی رو سے یہ تھا کہ دین کو قائم کرو اور اس میں متفرق نہ ہو جاؤ۔ غیر مسلم دنیا کے مقابلے میں آپ کی ساری جد و جہد صرف اس غرض کے لیے تھی کہ دین پورا کا پورا صرف اللہ کے لیے ہو جائے، اور تمام انبیاء کی امتوں کی طرح آپ کی امت کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کا حکم یہ تھا کہ وہ یکسو ہو کر اللہ کی بندگی کریں، اپنے دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ البینہ آیت نمبر 5۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قائم کردہ ریاست کا اصل کام ہی یہ تھا کہ دین کے پورے نظام کو قائم کرے اور اس کے اندر کوئی ایسی آمیزش نہ ہونے دے جو مسلم معاشرے میں دو رنگی پیدا کرنے والی ہو۔ اس کے آخری نقطے کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب اور جانشینوں کو سختی کے ساتھ متنبہ فرمایا کہ جو شخص ہمارے اس دین میں کوئی ایسی بات نکالے جو اس کی جنس سے نہ ہو، اس کی بات مردود ہے۔ مشکات باب الاعتصام بالکتاب والسنہ۔ پھر فرمایا، خبردار نرالی باتوں سے بچنا، کیونکہ ہر نرالی بات بدعت ہے اور بدعت گمراہی۔ مشکات باب الاعتصام بالکتاب والسنہ۔ جس نے کسی بدعت نکالنے والے کی توقیر کی، اس نے اسلام کو منہدم کرنے میں مدد دی۔ مشکات باب الاعتصام بالکتاب والسنہ۔ اسی سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہمیں ملتا ہے کہ 3 آدمی خدا کو سب سے زیادہ ناپسند ہے، اور ان میں سے ایک وہ شخص ہے جو اسلام میں جاہلیت کا کوئی طریقہ چلانا چاہے۔ مشکات باب الاعتصام بالکتاب والسنہ۔
पॉइंट नंबर 9, अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर का हक़ और फ़र्ज़। इस रियासत के क़वाइद में से आखिरी क़ायदा जो इसको सही रास्ता पर क़ायम रखने का ज़ामिन था, ये था कि मुस्लिम मुआशरे के हर फ़र्द का न सिर्फ़ ये हक़ है बल्कि ये इसका फ़र्ज़ भी है कि कलमा हक़ कहे, नेकी और भलाई की हिमायत करे और मुआशरे या ममलिकत में जहाँ भी गलत और नारवा कलाम होते नज़र आए उनको रोकने में अपनी इम्कानी हद तक पूरी कोशिश सर्फ कर दे। कुरान मजीद की हिदायत इस बाब में ये है, अल-माइदा आयत नंबर 2, नेकी और तक़वा में ताउन करो और गुनाह और ज़्यादती में ताउन न करो। फिर सूरह अहज़ाब आयत नंबर 70 में फरमाया, ऐ लोगो जो ईमान लाए हो अल्लाह से डरो और दुरुस्त बात कहो। सूरह अन-निसा आयत नंबर 135 में फरमाया, ऐ लोगो जो ईमान लाए हो इंसाफ पर कायम रहने वाले और अल्लाह के लिए गवाही देने वाले बनो, खा तुम्हारी गवाही खुद तुम्हारे अपने ख़िलाफ़ रहे या तुम्हारे वालिदैन या करीबी रिश्तेदारों के ख़िलाफ़ पड़े। अत-तौबा आयत नंबर 67 ta 71 में फरमाया, मुनाफिक मर्द और औरतें एक थैली के चट्टे बट्टे हैं, वो बुराई का हुक्म देते हैं और भलाई से रोकते हैं, और मोमिन मर्द और मोमिन औरतें एक दूसरे के साथी हैं, वो भलाई का हुक्म देते हैं और बुराई से रोकते हैं। कुरान में अहले ईमान की इम्तियाज़ी सिफ़त ये बयान की गई है कि वो नेकी का हुक्म देने वाले, बदी से मना करने वाले और अल्लाह की हुदूद की हिफाजत करने वाले हैं। अत-तौबा आयत नंबर 112। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात इस मामले में ये है, तुम में से जो शख्स कोई बुराई देखे उसे चाहिए कि इसको हाथ से बदल दे, अगर ऐसा न कर सके तो ज़बान से रोके, अगर ये भी न कर सके तो दिल से बुरा समझे और रोकने की ख्वाहिश रखे, और ये ईमान का ज़ईफ़ तरीन दर्जा है। मुस्लिम किताबुल ईमान बाब 20, तिरमिज़ी अबवाबुल फ़ितन बाब 12, अबू दाऊद किताबुल मलाहिम बाब 17, इब्न माजा अबवाबुल फ़ितन बाब 20। फिर इनके बाद नालायक लोग इनकी जगह आएंगे, कहेंगे वो बातें जो करेंगे नहीं और करेंगे वो काम जिनका हुक्म नहीं दिया गया है, बस जो इनके ख़िलाफ़ हाथ से जिहाद करे वो मोमिन है, और जो इनके ख़िलाफ़ ज़बान से जिहाद करे वो मोमिन है, और जो इनके ख़िलाफ़ दिल से जिहाद करे वो मोमिन है, और इससे कमतर ईमान का ज़र्रा बराबर भी कोई दर्जा नहीं है। मुस्लिम किताबुल ईमान बाब 20। सबसे अफजल जिहाद जालिम हुक्मरां के सामने इंसाफ की या हक़ की बात कहना है। अबू दाऊद किताबुल मलाहिम बाब 17, तिरमिज़ी किताबुल फ़ितन बाब 12, निसाई किताबुल बया बाब 36, इब्न माजा अबवाबुल फ़ितन बाब 2। लोग जब जालिम को देखें और उसके हाथ न पकड़ें तो बईद नहीं कि अल्लाह इन पर अज़ाब आम भेज दे। अबू दाऊद किताबुल मलाहिम बाब 17, तिरमिज़ी किताबुल फ़ितन बाब 12। मेरे बाद कुछ लोग हुक्मरां होने वाले हैं जो इनके झूठ में इनकी तायीद करे और इनके जुल्म में इनकी मदद करे, वो मुझसे नहीं और मैं उससे नहीं। निसाई किताबुल बया बाब 34 ta 35। अनक़रीब तुम पर ऐसे लोग हाकिम होंगे जिनके हाथ में तुम्हारी रोज़ी होगी, वो तुमसे बात करेंगे तो झूठ बोलेंगे और काम करेंगे तो बुरे काम करेंगे। वो तुमसे इस वक्त तक राज़ी न होंगे जब तक तुम इनकी बुराइयों की तारीफ़ और इनकी झूठ की तस्दीक़ न करो, बस तुम इनके सामने हक़ पेश करो जब तक वो उसे गवारा करे। फिर अगर वो इससे तजावुज़ करें तो जो शख्स इस पर कत्ल किया जाए वो शहीद है। कंज़ुल आमाल जिल्द 6 हदीस नंबर 297। जिसने किसी हाकिम को राज़ी करने के लिए वो बात की जो उसके रब को नाराज़ कर दे, वो अल्लाह की दीन से निकल गया। कंज़ुल आमाल जिल्द 6 हदीस नंबर 309। तो दोस्तों ये थी चैप्टर 2 खिलाफत व मलूकियत का। इंशाअल्लाह जल्द ही तीसरा चैप्टर भी रिकॉर्ड करूँगा। आपसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें नोटिफिकेशन मिल जाए, इसलिए बेल आइकन भी आप दबा दें। और हमारी हौसला अफजाई के लिए आप 2 काम कर सकते हैं, एक तो लाइक और दूसरा कमेंट सेक्शन में आकर हमारी जो खामियां हैं वो हमें बताएं ताकि उसे हम कम करने की, उसे दुरुस्त करने की कोशिश करें। जज़ाकल्लाहु खैर।